لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلائیں گے، حسین کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلائیں گے۔ سنو سنو اے زمانے والوں، سنو سنو اے زمانے، لا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد استغاث الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، هل من ناصر ينصرنا؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روز عاشوراء استغاثہ امام حسین، جس میں آپ نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی تھی۔ ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، رسول کے حرم کا دفاع کرنے والا کوئی ہے؟ مولا نے روز عاشور یہ آواز بلند کی، لیکن یہ صدا اور یہ مدد کا تقاضا صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ اصل خطاب ہم سے، آپ سے اور قیامت تک آنے والی ہر فرد سے تھا کہ تم حسین کی مدد کیسے کر سکتے ہو، کس عنوان سے نصرت حسین کر سکتے ہو۔ اگر امام کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پروردگار نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں چھپا کر رکھی ہیں، اور ہر انسان اپنے اندر کچھ خاص ایسی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ جسے باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور باہر نکالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی نوجوان یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بچے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ہم امام حسین کی مدد کیسے کریں گے۔ بوڑھے یہ خیال کر سکتے ہیں ہم امام حسین کی مدد کیسے کریں گے۔ عورتیں یہ سوچ سکتی ہیں ہم تو صنف نازک میں سے ہیں، ہم کیسے مدد کریں گے۔ لیکن کربلا نے سارے محاورات کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔
دنیا میں 2-3 طرح کے گروہ ہیں جنہیں کمزور گروہ سمجھا جاتا ہے اور جن سے بڑی امیدیں پالی نہیں جاتی، اور اسی لیے دنیا کے جنگوں کے دستور بھی یہی ہیں کہ جب جنگ ہو تو بچوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ بچے کمزور گروہ ہیں یا عورتیں کمزور گروہ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، انہیں ساتھ میں لے بھی نہ جاؤ، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی یہ بچے ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ عورتیں جو عورتیں ہیں یہ مرد تو ہیں نہیں اور نہ مرد ہو سکتی، ان کو میدان قتال میں لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا نے جس صنف اور اصناف کو کمزور سمجھا تھا، کربلا نے انہی اصناف کو مضبوط بنا کر پیش کر دیا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو عورتیں کمزور ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کمزور ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، کربلا تمہارے سامنے واضح کرے گی کہ کربلا کی کامیابی کی دلیل یہی بچے بن جائیں گے، یہی عورتیں بن جائیں گی۔ حسین کے نصرت کا جذبہ تمہارے دل میں ہو، کوئی عمر، کوئی سن، کوئی زمانہ تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا ہے، تم اس زمانے سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ بہانہ کرنا چاہے انسان تو کوئی بھی بہانہ کر سکتا ہے، جیسے کل کی مجلس میں نے کہا، لیکن اگر مدد کرنا چاہے تو ہر زمانے میں مدد ہو سکتی ہے، ہر عمر میں مدد ہو سکتی ہے، ہر وقت میں مدد ہو سکتی ہے۔ لوگ بہانہ کر سکتے ہیں ہم بوڑھے ہیں، ہم حسین کی مدد کیا کریں گے، لیکن کربلا کی تاریخ نے بتایا اگر جذبہ نصرت حسین ہے تو بوڑھا ہی انسان بھی مدد کر سکتا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ امام حسین کے قریب پہنچے، اجازت مانگ رہے ہیں شہادت کی۔ امام حسین نے کہا مسلم تمہاری تو کمر جھکی ہوئی ہے، تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم ضعیف ہو، تمہاری ابرو تمہارے چہرے پہ آنکھوں پہ آ گئی ہے، یہ ایبرو نیچے آ گئی، جسے ہم آئیبرو کہتے ہیں ابرو اردو میں، یہ آنکھوں پر آ گئی، تم جنگ کیسے کرو گے، تم ضعیف ہو، تم بوڑھے ہو۔ ہم اور اگر آپ اگر ہوتے تو ہم تو خوش ہو جاتے، چلو اپنی جان بچ گئی، چھوٹ گئے، ہم یہاں سے چلے جائیں، مولا نے تو اجازت دے دی ہے، تم بوڑھے ہو، تم کیا جنگ کرو گے۔ لیکن وہ کربلا تھی جہاں جذبہ اتنا جوان تھا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ وہاں سے ہٹے، گئے خیمے میں، اپنی زوجہ کو بلایا، زوجہ سے کہا دیکھو میں اپنی کوشش کرتا ہوں، جتنی طاقت ہے میرے اندر میں سیدھا ہوتا ہوں، تم میری کمر میں میرا پٹا باندھ دو۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی مثال؟ جس کی کمر جھک جاتی ہے وہ جلدی سیدھا نہیں ہو سکتا، لیکن مسلم ابن اوسجہ نے اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں سیدھا ہوتا ہوں، یہ جو لباس ہے، یہ جو چفیہ جسے ہم لوگ بولتے ہیں، اسے میری کمر میں اتنی طاقت سے باندھ دو کہ میری کمر سیدھی ہو جائے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ رومال ہے میرے ابرو پہ باندھ دو، میرے ابرو یہاں پہ رہ جائیں، میری آنکھوں پہ نہ آئیں۔ جو بوڑھا تھا اپنے آپ کو جوان بنایا، خیمے سے باہر آئے، امام حسین کی خدمت میں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، مولا اب تو بوڑھا نہیں ہوں، اب تو جوان ہو گیا۔ ہے دنیا میں کہیں ایسی مثال؟ دنیا میں تو رسالت کو چھوڑ کے جانے والے دکھائی پڑیں گے، دنیا میں تو نصرت سے رکنے والے دکھائی پڑیں گے، لیکن کہاں ایسا جذبہ ہے جس کی کمر جھک گئی ہے؟ جذبہ نصرت ایسا ہے، اپنی کمر کو بڑھاپے میں سیدھا کر رہا ہے، میں مولا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مولا کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ مثال کہیں نظر آئے گی تو صرف اور صرف کربلا میں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ بچے مدد نہیں کر سکتے، یہ عورتیں، اور ایک سیدھا ٹارگٹ ہوتا ہے عورتیں، یہ جنگ کے میدان میں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، ان کو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا نے بتایا ہے اگر عورتوں کے اندر جذبہ نصرت ہو تو کربلا کے فتح کی دلیل یہی عورتیں بن جائیں گی، یہی خواتین بن جائیں گی، جنہیں دنیا کے مذاہب نے، جنہیں دنیا کے ادیان نے کمزور سمجھا تھا، یہی کربلا کے مضبوط صنف بن کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آج فیمنزم کی آواز اٹھانے والے، آج عورت اور اس کے اوپر بھی نئے نئے آیوگ بنا دیں، مہیلا آیوگ بنا دیں، جو بھی بنا دیں، آج 1400 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، ان کو آگے بڑھاؤ، یہ سب آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسلام نے پہلے دن سے آ کے بتایا ہے بیٹی کو دفن کرنے والے اور ہیں، بیٹی کا احترام کرنے والے اور ہیں۔ تو
تم دفن کرنے والی قوموں میں سے ہو سکتے ہو، لیکن ہم بتائیں گے یہی عورت عزت اسلام بن سکتی ہے، یہی عورت وقار اسلام بن سکتی ہے۔ اسلام نے اسی لیے عورتوں کے اوپر وہ پابندیاں لگائی ہی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ مسلمان پابندی لگا رہا ہے وہ الگ بات ہے، اسلام نے پابندیاں نہیں لگائیں۔ اسلام نے نہ گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی لگائی ہے، اسلام نے نہ جاب کرنے پہ پابندی لگائی ہے، اسلام نے نہ آفس جانے پہ پابندی لگائی ہے، اسلام نے کسی بھی فیلڈ میں عورت کے جانے پہ پابندی لگائی ہی نہیں۔ ہاں بس اسلام ایک شرط رکھتا ہے کہ اگر عورت کے گھر سے باہر نکلنے سے اسلام کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے تو نکلے، اگر اسلام کی عزت پامال ہوتی ہے تو پھر نہیں نکلے۔ یہ اسلام نے ایک شرط لگا دی، تمہارے باہر نکلنے سے اسلام کے وقار میں اضافہ ہو، عزت پامال نہیں ہو۔ جہاں جہاں بھی وقار میں اضافہ ہو رہا ہے تم باہر آ سکتی ہو، جہاں جہاں بھی عزت بڑھ رہی تم باہر آ سکتی ہو۔ اور اسی لیے دونوں طرح کی مثالیں، اگر تمہارے نکلنے سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو یہ نکلنا اچھا نہیں، لیکن اگر اسی کے مقابلے میں زینب بازار کوفہ میں آ کے اسلام کو بچا رہی ہے تو اثر یہ ہوگا کہ اگر ایک ہاتھ صرف اٹھائے گی نا تو انسان خاموش ہوں گے، اونٹ خاموش ہوں گے، گھوڑے خاموش ہوں گے، ان کے بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو کے بتائیں گی یہ اسلام کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ جناب زینب نے صرف ایک اشارہ کیا تھا، گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں، اس لیے کہ اگر خلاف رہنما نکلو گے تو جانور بھی اعتراض کریں گے، اگر رہنما کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے نکلو گے تو تمہارے اشاروں سے یہ گھنٹیاں بھی چپ ہو کے بتائیں گی اسلام کا وقار ایسے بڑھایا جاتا ہے، اسلام کی عزت ایسے بڑھائی جاتی۔ اسلام نے عزت بخشی، ورنہ اسلام سے پہلے خواتین کا کیا کردار تھا اور خواتین کی کیا قدر و قیمت تھی۔ یہودیت، عقیدہ یہودیت یہ ہے کہ ہم اگر آج پریشان حال ہیں تو ہماری پریشانی کی تنہا وجہ یہ عورت ہے بس۔ موضوع اپنے ذہن میں رکھیں گے ٹاپک کہ آج خواتین کے اندر جو جذبہ نصرت تھی اور کربلا میں جو کردار تھا اسے بیان کرنا ہے۔ یہودیت کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اگر بدقسمت ہیں، ہم اگر بدبخت ہوئے ہیں تو صرف اور صرف عورت کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیسے؟ اچھا خاصا ہم لوگ جنت میں تھے، ہمارے باپ ہمارے دادا جو ہیں جناب آدم وہ جنت میں تھے، ہم لوگ جنت میں رہتے۔ ایک یہ ہوا تھیں، انہوں نے ہمارے دادا کو جو تھوڑا سا بہکایا، بہکانے کے بعد وہ جنت کا پھل کھلا دیا، نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم جنت سے زمین پہ بھیج دیے گئے۔ نہ انہوں نے یہ کام کیا ہوتا نہ ہم آتے، اور پھر زمین پہ نہیں آتے، کوئی ٹینشن نہیں رہتی، نہ کھانے کی، نہ کمانے کی، نہ ادھر تگودو، نہ بھاگ دوڑ، کچھ نہیں ہے، ہمارا کورونا سے بھی سامنا نہیں ہوتا، بڑے آرام سے ہم زندگی جنت میں گزارتے۔ ایک عورت نے بدبخت بنا دیا، ہمیں جنت سے باہر نکلوا دیا، ہم سب آ گئے مہوا میں پڑے ہوئے ہیں، اچھا خاصا بہشت میں رہتے، جنت میں رہتے، وہاں کے پھل ملتے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پرابلم ہمیں نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے جنت سے نکلنے کی؟ یہودیت نے ٹارگٹ کیا ایک عورت کو، اس عورت کی وجہ سے ہم جنت سے باہر آ گئے، ہمیں جنت سے نکال دیا گیا۔ عیسائیت کی یہاں عورتوں کا وقار کیا تھا؟ جب بھی وہ خاص ایام آئیں تو عیسائیت میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو بستی سے باہر کر دیا جائے، اس لیے کہ اب یہ پاک نہیں، اور ان کو لے جا کے بستی سے باہر ڈال دیتے تھے۔ اب یہ ہمارے برابر نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، کوئی الگ مخلوق ہو گئی۔ اور وہیں سے چلتے چلتے کہیں کہیں ہمارے ذہن میں آ گیا کہ نہیں بھئی اب کھانا بھی نہیں بنا سکتی، یہ نہیں بنا سکتی، وہ نہیں بنا سکتی۔ اسلام نے جو جو چیزیں منع کی ہیں، جائیں رسالہ عملیہ توضیح المسائل میں دیکھ لیں، بس اتنا ہی منع ہے، اس سے زیادہ منع نہیں ہے، بس اتنا ہی منع ہے، اس سے زیادہ جو بھی کیا ہے۔ اور اس میں بھی ایک جملہ کہہ دو کہ عورتوں کو کمزور بنانے میں، عورتوں کو دبانے میں مردوں کا کردار کم ہے، خود عورتیں عورتوں کو زیادہ کمزور بناتی ہیں۔ جو بزرگ ہوتی ہیں نئی نسل کو، جو نئی نسل یہ بزرگ ہو گئیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ ہم بھی دبائے گئے تھے، تو ہم اپنے آنے والی نسل کو ایسے ہی کمزور بنائیں گے، ہم اپنا بدلہ آنے والی نسل سے لیں گے۔ یہودیت کے ہاں عورت الگ شے، عیسائیت کے ہاں عورت یہی کہ ایام آ جائیں تو ان کو باہر کر دیا جائے۔ زرتشتیوں کے ہاں جو آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی عورت کا کوئی وقار نہیں تھا، بلکہ وہ بہت سے ان کے گروہ ایسے تھے۔ بلکہ چائنا کے ادیان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ چائنا میں کوئی دین تھا، اس دین میں ایسا تھا کہ جب بھی کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کے پنجے میں خول پہنا دیتے تھے لوہے کا،
اور دھیرے دھیرے یہ بچی بڑی ہو، جوان ہو جائے، لیکن چونکہ پنجے میں لوہے کا خول ہے تو وہ پنجہ تو بڑھے گا نہیں، پنجہ اتنا ہی بڑا رہ جاتا تھا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ یہ عورت ذات مرد کے مقابلے پہ کھڑی نہ ہونے پائے۔ ایسے ایسے ظلم کیے گئے۔ ادیان نے عورت کو کیا بنا کے رکھا تھا؟ یعنی ایک کمزور ذات، ایک کمزور صنف، ایک ایسی ذات کہ جو کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے ہی وقت میں اسلام نے آ کے بتایا ہے تمہارا نشانہ کچھ اور ہے، اسلام کا نشانہ کچھ اور ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ عورت ہمیں جنت سے نکلوانے کی وجہ بنی، اے یہودیت، تم جناب حوا کو ٹارگٹ کر رہے ہو کہ انہوں نے جناب آدم کو وہ پھل کھلا دیا اور ہم جنت سے باہر آ گئے۔ لیکن جب قرآن نے جناب حوا کو بیان کیا، حوا کے اس ترک اولا کی طرف نگاہ نہیں کی، بلکہ حوا کے اس نافرمانی، عصیان جو بھی کہہ لیں، اس کی طرف پوائنٹ نہیں رکھا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حوا کا کمال یہ ہے کہ میری بندی، میری کنیز حوا تائبات میں سے تھی، وہ آواز دے رہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ یہ تم ہو جو ان کی کمی کی طرف دیکھ رہے ہو، یہ اسلام ہے جو حوا کے توبہ کی طرف نگاہ کر رہا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے ہم توبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ جناب حوا نے کہا اے جناب آدم آئیے، اب ہم سے کمی ہو گئی، ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے پھل کھلا دیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہی حوا موٹیویٹ کرنے والی بن گئی جناب آدم کو، آئیے ہم لوگوں نے ساتھ میں یہ کام کیا تھا، اب ساتھ میں ہم توبہ کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ کسی اور پہ ظلم نہیں ہوتا، گناہ خود اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ گناہ کسی اور پر ظلم نہیں ہوتا۔ ہم کسی کی زمین لے لیں، ہم کسی کی جائیداد لے لیں، ہم کسی کی پراپرٹی لے لیں، ہم نے اس کی کتنی زندگی خراب کی، 40 سال 50 سال 60 سال، یہ چلا جائے گا نا، اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن جو ہم نے گناہ کیا ہے اس سے ہماری ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ظلم کس پہ ہوا؟ ظلم تو خود اپنے اوپر ہوا نا۔ جناب یونس کی جو تسبیح ہے یونسیہ، اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی جب ظلم ہوتا ہے، گناہ انسان کرتا ہے، تو یہ غیروں پہ ظلم نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ پر ظلم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ قبلہ کی اور آپ اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ دنیا نے عورت کو بالکل کمزور بنا کے رکھا تھا اور کمزور ہی سمجھتی تھی۔ اسلام نے بتایا ہے عورت کا وقار کیا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں 12 خواتین کا تذکرہ صریحاً نام کے ذریعے سے یا بالکل اشارے کے ذریعے سے ہے۔ 12 خواتین جو پاک خواتین ہیں، مقدس خواتین۔ 12 تذکرے مجھے نہیں کرنے، اس لیے کہ یہ 12 تذکرے ہوں گے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے آنا ہے کربلا کی طرف۔ شارٹ میں تذکرے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا تذکرہ وہی جو ابھی بیان کیا جناب حوا کا۔ دنیا نے جناب حوا کی اس کمی کو ٹارگٹ کیا، اسلام نے بتایا تم توبہ کی طرف دیکھو، اور ہمیں ایک معیار دیا، اگر کسی سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہو تو اس کے گناہ کو یاد نہ دلانا بلکہ اس کے توبہ کی طرف دیکھنا، کتنا پاک ہو گیا ہے، کتنا مقدس ہوگی۔ اور اس میں بھی کوئی ٹارگٹ کرے تو بھی بری بات نہیں ہے، دنیا ٹارگٹ کرتی ہے۔ میرے استاد نے کہا جب کوئی تمہاری برائی کرے تو شکر مناؤ پروردگار کا، اس لیے کہ داغ سفید لباس پہ دکھتا ہے، گندے لباس پہ نہیں دکھتا۔ اگر تمہارا کوئی داغ کسی کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ لباس اتنا سفید ہے کہ ایک دھبا دکھائی پڑ رہا ہے، لیکن اگر کسی کا لباس پورا گندا ہو جاتا ہے تو 2-4 گندگی اور بھی پڑ جاتی ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ پہلی خاتون جناب حوا، قرآن کریم تذکرہ کر، کتنی مقدس خاتون ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے توبہ کیا ہے، جو توبہ کرے وہ عظیم خاتون۔ قرآن کریم دوسرا تذکرہ کر رہا ہے جناب آسیہ کا۔ جناب آسیہ کس کی زوجہ ہیں؟ کس کی زوجہ ہیں؟ فرعون کی۔ فرعون اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ اچھا آدمی نہیں، وہ تو اپنے حساب سے تو اللہ ہے،
خود کو دعویٰ کر رہا تھا ہم پروردگار ہیں۔ اچھا اللہ نے بھی ایسے والے جتنے بھی خود دعویٰ کرنے والے تھے ان کو بھی ویسے ہی مارا بھی ہے۔ فرعون اپنے قصر پہ بیٹھ کر جب وہ دریائے نیل کی موجوں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ موجیں ہم چلا رہے ہیں، یہ دریا ہم چلا رہے ہیں، اس میں روانی ہماری وجہ سے۔ پروردگار نے کہا تو صحیح اسی دریا میں ڈبو کے ماریں گے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اور ویسے ہی آج کے ظالم حاکم طاغوت اور جتنے بھی ہیں ان کو بھی یہ اشارہ ہے، جس پہ تمہیں فخر ہے نا اسی کے ذریعے سے مارے جاؤ گے۔ نمرود یہ کہتا تھا ہماری حکومت ہواؤں پہ ہے، پروردگار نے کہا ایک مچھر کے ذریعے سے مار دیں گے، ہوا تو چھوڑ دو، ہم تمہیں ایک مچھر کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ ہم صرف مارتے نہیں ہیں، انسان کو اس کی اوقات بتاتے ہیں، اس لیے کہ مار دینا تو الگ بات ہے، مار دے۔ پروردگار ابرہا کے لشکر پہ ایٹم بم مار سکتا تھا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا، کوئی پوکھرن نہیں تھا اس کے پاس، پروردگار کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کن فیکون کا مرحلہ ہے۔ اللہ ابرہا کے لشکر پہ ایٹم بم مار سکتا تھا، لیکن پروردگار نے ابابیل کے منہ میں چھوٹی کنکریاں دی تاکہ صرف انہیں مارو نہیں، ان کی اوقات بتا دو۔ تم چھوٹی کنکریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اس کی قدرت کے مقابلے پہ آ رہے ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے امریکہ کا ڈرون گرا، چائنا گرا دیتا، رشیا گرا دیتا، برٹن، فرانس، یہ بڑے بڑے ملک گرا دیتے، دنیا کہتے کہ ٹھیک ہے امریکہ بڑا تھا، یہ ملک بھی بڑے تھے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پروردگار نے کہا نہیں، ہم تمہیں ذلیل بھی کریں گے، اس ملک کے ذریعے سے گروائیں گے جس پر تم نے پابندیاں لگا دی ہیں، چاروں طرف سے تم پابندی لگائے ہو یہ سر اٹھا نہ پائے، ہم اسی کے ذریعے سے تمہارے ڈرون کو گرا کے بتائیں گے، صرف ختم نہیں کر رہے ہیں، تمہیں تمہاری اوقات بھی بتا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں، فرعون اچھا انسان نہیں، لیکن پروردگار نے بھی کچھ انہیں ایسے بنا کے رکھے ہیں ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی بہانے نہ بنا سکنا۔ ہم نے تمہارے سب کے بہانے توڑ دیے ہیں اور ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں ایسے نمونے آئیڈیل۔ روایت کہتی جب میدان محشر ہوگا بہت سے افراد آئیں گے میدان محشر میں، جوان لڑکیاں خوبصورت اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں حسین بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، گناہ ہو گیا، اچھا خاصا بدصورت بنایا تھا، نہ کسی کے میسج آتے نہ کوئی ہماری طرف دیکھتا، ہم پاکیزہ رہتے، متقی پرہیزگار، تو تیری بھی تو کمی ہے، ہمیں ایسا بنا دیا تھا۔ پروردگار کہے گا فرشتوں سے لے آؤ مریم کو ان کے سامنے، لاؤ مریم کو۔ جناب مریم جب سامنے آئیں گی پروردگار کہے گا تم خوبصورت ہو یا یہ ہیں، لیکن اتنے حسن و جمال کے بعد بھی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بچا لے جائے اسے مریم کہتے، بہانہ نہ بناؤ، ہمارے پاس سب ہیں، اسی دنیا میں ہم نے بھیجا تھا۔ بہت سے مرد ایسے ہوں گے اللہ تو نے ہمیں حسین بنایا تھا، نہیں ہوتے، بدصورت ہوتے، نہ کوئی میسج آتا نہ فون کال آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، آرام سے اپنا دین بچا لے جاتے۔ پروردگار کہے گا لاؤ جناب یوسف کو ان کے سامنے، تم خوبصورت ہو یا یوسف خوبصورت ہیں، تم تو ایسی جگہ پہ گرفتار بھی نہ ہوئے ہوگے جہاں جناب یوسف گرفتار ہو گئے، لیکن اس مکر میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی بند تالوں کی طرف جناب یوسف دوڑے ہیں اور اپنے دامن کو بچا لیا ہے، اور گویا ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل بن گئے کہ جب بھی راستہ نظر نہ آئے نا بند تالوں کی طرف بھی دوڑو گے تو پروردگار تمہارے لیے راستے فراہم کر دے گا، بہانے کچھ نہیں۔ ویسی بہت سی عورتیں آئیں گے پروردگار ہمارے گھر میں تو حجاب تھا، ہم نیک تھے، بہترین تھے، لیکن ہم کیا کریں کہ تو نہیں کہا ہے والدین شادی کر دیں تو خاموش رہیں، اب شادی کر دیا، جس گھر میں شادی کیا وہ وہاں حجاب بھی نہیں تھا، وہاں دین بھی نہیں تھا، وہاں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی ویسے ہی ہو گئے۔ پروردگار جناب آسیہ کو لائے گا، تمہارا شوہر کتنا خراب کیوں نہ رہا ہو، فرعون تو نہیں تھا لیکن فرعون کے دربار میں رہ کے، اس کی زوجیت میں رہ کے بھی جو مومنہ بن جائے اسے آسیہ کہتے ہیں۔ تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں، اگر بننا چاہو تو جا کے اس گھر کو بھی بنا سکتی ہو، اور بگڑنا چاہو تو کہیں بھی بگاڑ سکتی ہو۔ جناب آسیہ کے پروردگار مثال دے رہا ہے، آسیہ نیک خاتون تھی، اس گھر میں بھی اپنا ایمان بچایا، اور جب آسیہ فرعون کے حساب سے ایکسپوز ہو گئی، ہمارے حساب سے تو وہ دیندار،
فرعون کے لیے وہ کھل گئیں تو ان پہ عذاب اپنے حساب سے اس نے سختیاں کرنا شروع کیا، پتھر رکھ دیا جناب آسیہ کے اوپر. جناب آسیہ وہاں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اپنی اندیت میں مجھے جنت میں مکان دے دے. دعا بھی کیا عظیم دعا ہے، صرف جنت نہیں مانگ رہی ہیں، جنت میں اندیت پروردگار اللہ اپنے نزدیک. جنت میں تو ٹھیک ہے جنرل کوچ میں ڈال دے گا تو کوئی بات ہی نہیں، ہمیں تو ایسی فرسٹ کلاس چاہیے جہاں تو رہے، جہاں معصومین رہیں. ہمیں ایسی جگہ پہ نہیں جانا ہے. جنت پہ پہنچ کے بھی اگر ہم ایسی جگہ پہ رہے جہاں معصومین سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو فائدہ کیا ہے؟ روایات ہے کہ جنت کے لوگ جناب سلمان و ابو ذر کے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے چاند تاروں کو دیکھتے ہیں. تو والی جنت سے فائدہ بھی کیا ہے جہاں ملاقات ہی نہ ہو سکے؟ ہم تو یہی حاجتیں لیے بیٹھے کہ وہاں مولا کے ساتھ رہیں گے، وہاں مولا سے ملاقات ہوگی. جناب آسیہ یہ دعا کر رہی، پروردگار جنت بھی ملے اور ایسی جگہ ملے جو تیری اندیت میں ہو، تیرے نزدیک ہو. اللہ نے جناب آسیہ کی مثال دی. بات کو یہیں پہ روکتے ہوئے اگلی مثال پروردگار قرآن کریم دے رہا ہے. عورت عظیم ہو سکتی ہے، دیکھو کیسے عظیم ہوگی. جناب موسیٰ کی ماں، ہم نے انہیں وحی کی کہ انہیں تابوت میں رکھ دو اور پھر اس کے بعد انہیں موجوں کے حوالے کر دو، اور انہوں نے موجوں کے حوالے کر دیا. کبھی بھی ماں اپنے بچوں کو ایسے حوالے نہیں کرتی موجوں کے. لیکن پروردگار قرآن میں تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والی خاتون تھی. اگر تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ پروردگار کے اوپر ہے تو پروردگار قرآن میں تمہارا تذکرہ کرے گا، پروردگار قرآن میں تمہارا ذکر کرے گا. کتنا توکل ہے اللہ کے اوپر، کتنا بھروسہ ہے. پروردگار کہتا ہے تم کل کے لیے پریشان ہو، ہم نے تم سے کل کی عبادتیں نہیں مانگی، تم کل کے رزق کے سلسلے میں پریشان کیوں ہو؟ کچھ بھی ہو جائے جو پروردگار آج ہے وہ کل بھی رہے گا. آگے کی پلاننگ ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی مشکلات آ جائیں تو شکایت تو نہیں ہونی چاہیے اللہ سے. بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بچوں کو دیکھیں گے سوئمنگ پول بہت سے لے جاتے ہیں والدین اپنے بچوں کو، باپ اپنے بچے کو لے جاتا ہے اور وہ اتر گیا پانی میں، بچے سے کہتا ہے چھلانگ لگاؤ، باہر سے گہرے پانی میں ہے، بچہ وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے. آپ راستے میں اسے روک کے پوچھیں کس کے بھروسے چھلانگ لگا رہے ہو، ڈوب جاؤ گے؟ تو یہی کہے گا نہیں، جو اندر ہے نا، جس نے مجھے کہا ہے اس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے کیچ کر لے گا. بہت سے باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بہت اوپر اچھال دیتے ہیں، اچھالنے کے بعد انہیں کیچ کرتے، اوپر بھی اچھالتے، بچہ وہاں ہوا میں ہنستا ہے. بھائی ہنس رہے ہو بچے، اگر ہاتھ ہٹا گرو گے مر جاؤ گے. کیا کہتا ہے؟ جن ہاتھوں نے اوپر اچھالا ہے وہی کیچ کر لے گا. اس پہ اتنا بھروسہ ہے اس بچے کو، اپنے باپ پہ اتنا بھروسہ ہے. ہمیں بھی اگر مصیبتوں میں اپنے رب پہ اتنا بھروسہ ہو جائے، اگر پریشانیوں میں آئے ہیں وہی پروردگار پریشانیوں سے نکالے گا. جناب موسیٰ کی والدہ کو بھروسہ تھا، توکل کا نتیجہ یہ ہوا موسیٰ اسی جگہ پہ واپس آئے، فرعون کا تخت پلٹ گیا، موسیٰ کامیاب ہو گئے. پروردگار تذکرہ کر رہا ہے. اگلا ذکر قرآن کریم میں صفورہ کا ہے. جناب موسیٰ کی زوجہ، جناب شعیب کی بیٹی ہیں صفورہ. جب جناب موسیٰ نے کنویں سے پانی بھرا چلے، صفورہ پہلے تو آگے چلی پھر وہ روک گئیں. اے اجنبی انسان ایسے نہیں، ہم عورتیں، ہم باحیا عورتیں، ہم آپ کے آگے نہیں چلیں گے، آپ آگے چلیے ہم پیچھے پیچھے چلیں گے. قرآن کہہ رہا اگر اپنا تذکرہ قرآن میں کروانا چاہتے ہو نا تو کچھ تو صفت ہو. ہم تو خواتین کو بھی یاد رکھتے ہیں. جناب صفورہ رک گئیں، جناب موسیٰ کو آگے بھیجا اور پھر اس کے بعد چلی. قرآن تذکرہ کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں شرم، اور یہی حیا عورتوں کا زیور ہوتا ہے. جب جناب فاطمہ نے کہا تھا حیا ہو اور حیا کے ساتھ حجاب ہو، شہزادی نے دو چیزیں کہی تھی، ایک چیز بھی نہیں کہی. شہزادی نے کہا حیا بھی ہو حجاب بھی ہو. اے شہزادی ایک چیز کہہ دیتی صرف حجاب. جناب فاطمہ آواز دیں گے نہیں، میں آخری زمانے میں دیکھ رہی ہوں کچھ ایسی ہوں گی جو حجاب میں تو رہیں گی لیکن بد حجاب عورتوں سے زیادہ خرافات ان کے یہاں رہے گی، اور کچھ ایسی رہیں گی کہ جو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم باحیا ہیں، حجاب کی ضرورت کیا ہے. تو ان کو بھی سمجھا دو تم باحیا ہو نا، جو تمہیں سامنے سے دیکھ کے گزر رہا ہے کوئی گارنٹی نہیں وہ باحیا ہو. اگر حجاب نہیں ہے تو خطرہ ادھر سے آ جائے گا. جب حیا ہوتی ہے قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے. یہ چار تذکرے، پانچواں اور آخری تذکرہ میں پھر کربلا کی طرف آ رہا ہوں. قرآن تذکرہ کر رہا ہے جناب بلقیس کا، باحیا خاتون جناب صفورہ. بلقیس کا تذکرہ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلقیس متفکر عورت تھی، غور و فکر کرنے والی.
جناب سلیمان نے خط لکھا بلقیس کو، آ جاؤ اسلام کی طرف، ہم تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ بلقیس نے اپنے فوجیوں کو، اپنے منسٹرز کو، سب کو جمع کیا، دربار سجا دیا، یہ بتاؤ کریں کیا؟ مردوں کو بٹھا دیا، بتاؤ اب ہم کریں کیا؟ ہمیں مشورہ دو۔ دنیا میں یہی تو کہا جاتا ہے نا، ہم نہج البلاغہ کا حوالہ دیتے ہیں، مولا نے کہا ہے عورتیں نواقص العقول ہیں، ناقص العقول ہیں، ان کی عقلیں ناقص ہوتی ہیں۔ عورتوں کی عقلیں ناقص نہیں ہوتی، وہ امام نے جو کہا ہے جائیں اس کی طرف دیکھیں، اس کی وجہ کیا، علت کیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جذبات آگے رکھتی ہیں، عقل کا استعمال بعد میں کرتی ہیں، وجہ وہ ہے، ورنہ پروردگار نے عقل ویسی دی ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں نواقص العقول، وہ وہاں کی ملک سبا کی ملکہ ہے۔ جو مرد حضرات ہیں جنہیں کامل العقول کہتے ہیں، ان کے عقل مکمل، ان سے مشورہ لیا، یہ بتاؤ سلیمان کی بات مانے یا نہ مانے؟ سب نے کہا نہیں، اٹیک کر دیا جائے سلیمان کے اوپر، حملہ کر دیا جائے۔ لشکری کہہ رہے ہیں حملہ کر دو، جسے ہم کہہ رہے ہیں ناقص العقول اپنے حساب سے، مولا علی کا جملہ اپنی جگہ پہ، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں تم غلط ہو۔ اس خط کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نمائندہ پروردگار ہے۔ عورت سے کوئی چیز منوا لینا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو نظر کرنی ہے، مجھے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم، اپنی طرف کا معلوم، اگر 5 کٹورے میں نظر ہے تو 5 کو آپ 4 نہیں کروا سکتے ہو۔ اگر 4 بجے نظر ہونا ہے تو 4 کو 3:45 نہیں کرا سکتے۔ عورتیں اتنا کٹر ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ آپ تھوڑا سا بھی بدلوا نہیں سکتے۔ قرآن ان عورتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن وہ عورت جو اپنے پورے دین کو بدل کے سلیمان اور رب سلیمان کے دین پہ آ جاتی ہے، قرآن میں پروردگار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا استعمال کر رہی، یہ متفکرہ عورت ہے، یہ تفکر کا استعمال کر رہی۔ قرآن کریم نے اس کے بعد جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا، جناب مریم کا تذکرہ کیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوں۔ اگر کربلا جاویدان ہے، دنیا نے 2 پوائنٹ کو، 2 گروہ کو کمزور گروہ بنایا ہے، کہا عورتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، بچوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کربلا نے بتایا یہی دونوں کربلا کے فتح کی ضمانت بن جائیں گے۔ یہ بچے مسکرائیں گے تو لشکر پلٹ جائے گا، یہ عورتیں بازاروں اور درباروں میں آئیں گی تو انقلاب برپا کر دیں گی۔ دنیا یہ ہرگز نہ سمجھے کربلا میں عورتوں کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ کربلا کی ضمانت کی دلیل ہیں عورتیں، کربلا کو بچانے کی وجہ ہیں عورتیں۔ کتنی ایسی خواتین کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں 72 تابوت بھی جب نکلتے ہیں نا، ان میں خواتین کے کہیں تابوت نہیں نکلے ہوں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں خواتین نے کربلا میں شہادت پیش نہیں کی۔ کربلا بتاتی ہے کہ کم سے کم 2 خاتون نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ کربلا کے مردوں کو کربلائی بنانے میں اگر کسی کا کردار ہے تو وہ عورتوں کا کردار ہے، لیکن ہم نے ان عورتوں کو فراموش کر دیا۔ جذبہ نصرت ہو تو عورت بھی کربلا میں سہمیہ اور حصے دار بن سکتی ہے۔ اگر جذبہ نصرت ہو، حصے دار بن سکتی۔ بصرہ سے 17 لوگ آئے امام حسین کی مدد کے لیے۔ ہم نے ان 17 لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے امام حسین کی مدد کی ہے، لیکن ان 17 لوگوں کے پیچھے جس عورت نے انہیں کربلا پہنچایا ہے ہم انہیں بھول گئے۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی تو یہ 17 لوگ کربلا تک نہیں آ سکتے تھے۔ کربلا نے بتایا اس عورت کا کردار کتنا عظیم ہے۔ ذات کون ہے؟ نام ہے ماریہ بنت سعد۔ ماریہ بنت سعد، تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ امام حسین نے جب خط لکھا تھا اہل بصرہ کے نام کہ سنتیں مر رہی ہیں، بدعت زندہ ہو رہی ہے، حسین نے قیام کیا ہے، آؤ۔ کبھی بھی فوج تیار کرنے کے لیے، افراد تیار کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں میٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں میٹنگ ہو تاکہ مولا کی مدد کے لیے چلیں، لیکن میٹنگ کس کے گھر میں ہوگی؟ کوئی اپنا گھر دینے کے لیے تیار نہیں۔ جس کے گھر میں میٹنگ ہوگی اس وقت وہاں عبید اللہ ابن زیاد وہاں بصرہ کا حاکم تھا۔ جہاں میٹنگ ہوگی اس گھر کو گرا دیا جائے گا، اسے مسمار کر دیا جائے گا، مردوں کو مار دیا جائے گا، عورتوں کا اسیر بنا لیا جائے گا۔ کون اپنا گھر ایسے مرحلے پہ دے سکتا ہے؟ سارے مردوں نے جب ہاتھ کھڑے کر دیے میرے گھر پہ میٹنگ ایسی نہیں ہوگی۔ آج بھی اگر حکومت کے خلاف کسی کے گھر میں میٹنگ رکھنا ہو، لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، میرے گھر پہ نہیں، میرے گھر پہ نہیں، میرے گھر پہ نہیں۔ جب مردوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ایک عورت آگے بڑھی، حسین کے لیے اپنے گھر کو قربان کرنے کا جذبہ میرے اندر ہے، میں ماریہ بنت سعد ہوں۔
ماریہ بنت سعد آئی، اس نے اپنا گھر دیا، 17 لوگ اس میٹنگ کے نتیجے میں امام حسین کی مدد کے لیے گئے۔ ہم ان 72 شہداء پہ سلام بھیجتے ہیں نا، تو اس سلام سے پہلے اس ذات پہ سلام بھیجو جس نے ان 17 لوگوں کو تیار کیا ہے اور اپنا گھر اس جلسے کے لیے، میٹنگ کے لیے دیا ہے۔ عورت نے بڑے رول ادا کیے ہیں کربلا میں، اگر جذبہ نصرت ہو یا عورت بھی کربلا میں حصے دار بن سکتی ہے۔ جس کوفے میں جناب مسلم کو تنہا کر دیا گیا، اکیلا کر دیا گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب کوفے کی گلیاں مرد مددگار سے خالی ہو چکی تھیں، ایک زن مومنہ جس کا نام توہ تھا، اس نے کہا آقا میرے گھر میں آئیے، ظالم اس گھر تک بھی آ جائے، میں اپنے گھر میں آپ کو پناہ دے رہی ہوں۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو اس ذات کے اوپر جس نے جناب مسلم کو پناہ دی۔ کون کہتا ہے کردار نہیں تھا؟ جناب زہیر سے امام حسین ملاقات کے لیے گئے، دروازے پہ در خیمہ پہ پہنچ گئے، میں ہوں زہرا کا لال۔ جناب زہیر نے پہلے تھوڑا سا مذبذب تھے، جائیں یا نہ جائیں۔ ایک مرتبہ جناب زہیر کی زوجہ جس کا نام دیلم یا دلہم تھا، وہ کھڑی ہو گئی، زہرا کا لال تمہیں بلائے، تم آناکانی کر رہے ہو، اگر تم سے نہیں ہو سکتا میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ جناب زہیر کو اس جگہ سے اگر کسی نے اٹھایا ہے، اس زوجہ کا نام دیلم یا دلہم ہے۔ اگر جناب زہیر آئے، ایک عورت کا کردار، جناب حبیب کے کردار میں ابھی آپ نے دیکھا، زوجہ جناب حبیب کا کردار کتنا پازیٹیو کردار، اگر آپ نہیں جا سکتے میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ اگر عورت کے اندر بھی آ جائے تو کربلا میں وہ حصے دار بن سکتی ہے۔ ہم کربلا میں صحیح میں، ہم کربلا میں حصے دار ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں وہاں کوئی حصہ نہیں۔ ام وہب، جناب وہب کی ماں، جناب وہب کہیں باہر گئے ہوئے ہیں شکار کے لیے، امام حسین کا خیمہ لگا ہوا، امام حسین نے خیمے کو دیکھا، کچھ خیام لگے ہوئے، وہاں پہ پہنچے، پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ کہا میں ہوں ام وہب، میرا بیٹا گیا ہوا ہے ابھی بیابان کی طرف۔ کہا میں حسین ابن علی، جیسے ہی نام سنا کہا کہ مولا یہاں پہ ہمارے لیے پریشانی، ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، مسیحی ہیں، ہمارے یہاں پریشانی ہے، یہاں پہ پانی کی پریشانی۔ امام حسین نے ایک نیزہ مارا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی کی پریشانی دور ہو گئی۔ مولا واپس آ گئے اپنے خیمے کی طرف، وہ واپس آئے جب تو دیکھا انہوں نے کہ یہاں پہ تو چشمہ جاری ہے، جہاں ہم دور سے پانی لینے گئے تھے اب یہاں کیسے چشمہ آ گیا؟ کہا وہ رسول کا نواسہ آیا تھا حسین، اس نے اپنے نیزے سے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اگر مہوا میں ہمارے محلے میں پرابلم ہے، وہ پرابلم دور ہو گئی، اب تو اور آرام ہو گیا، اب یہیں بیٹھے رہو، اب کیوں جائیں حسین کی طرف؟ لیکن یہ تینوں لوگ تیار ہوئے، آگے حسین کی طرف۔ ہم اس چشمے کے لیے نہیں جئیں گے، اب ہم اس چشمے کے پاس جائیں گے جو حسین سے ملے گا۔ کون لے کے آیا؟ ام وہب کا کمال تھا، خواتین کربلا کا کمال تھا۔ زوجہ وہب، جناب وہب کی زوجہ، جب جناب وہب نے کہا جا میں نے آزاد کر دیا، آئی ہیں، کچھ دن کی شادی تھی، غالباً 17 دنوں کی شادی تھی، کربلا تک آ گئی۔ وہاں بھی ام وہب نے جب کہا ہے میرے بیٹے رکنا نہیں، اپنی زوجہ کے کہنے پہ زوجہ نے کہا میں روکنا نہیں چاہتی۔ مصائب میں ہم وہ جملہ سنتے ہیں، میں صرف 2 ضمانت چاہتی ہوں، لے کے مولا حسین کی خدمت میں آئی۔ مولا میں اپنے شوہر کو بھیج رہی ہوں، بالکل آپ کے اوپر قربان ہے، 2 ضمانت چاہتی ہوں۔ پہلی یہ کہ جب یہ جنت میں جائیں اکیلے نہیں جائیں، مجھے بھی ساتھ میں لے کے جائیں۔ امام حسین نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، وہب کی ضرورت نہیں، میں ضمانت لیتا ہوں، حسین تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ مولا نے ضمانت کہا مولا دوسری ضمانت یہ کہ ہمیں اجازت ملے ہم بیویوں کے خیمے میں چلے جائیں، اس لیے کہ یہ سادات کی عورتیں ہیں، یہ رسول کا حرم ہے، یہاں تو حملہ نہیں ہوگا۔ امام حسین نے سر جھکا دیا، تمہیں نہیں معلوم کہ حملے یہاں بھی ہوں گے، ہم نے صرف مصائب میں سنا اور میں مصائب کی طرف ابھی نہیں جانا چاہتا۔ کربلا میں وہ کردار، ابھی میں نے اہل حرم کی کسی خاتون کا تذکرہ ہی نہیں کیا، ان خواتین کا ذکر جنہوں نے کربلا کو جاویدان بنایا ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ بھی کربلائی ہو سکتی ہے، ایک پوری نسل کو کربلائی بنا سکتی ہے اگر یہ عورت چاہ لے، اگر یہ عورت ٹھان لے، پوری نسل کربلائی بن سکتی ہے۔ اور پھر آخر میں جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ عظیم خاتون جس نے غیر عصمت کے مرحلے پہ، جہاں عصمت الہیہ تو نہیں ہے
لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے عصمت الہیہ ختم ہوتی ہے، کہاں سے زینب کی عصمت کا آغاز ہوتا ہے۔ زینب وہ عظیم ذات جو اپنے باپ کے لیے زینت بن گئی۔ برابر جملات سنتے ہیں جو زیادہ بیان ہوتا ہے، مجھے ادھر نہیں جانا۔ کمال جناب زینب، کربلا کی فتح کی دلیل ہے زینب، کربلا کی بقا کی ضمانت ہے زینب۔ اگر آج تک کربلا باقی ہے، لیکن کمال زینب کیا ہے؟ جناب زینب کا کمال یہ ہے کہ زینب جس کے لیے خود امام معصوم آواز دیتے ہیں، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے میری پھوپھی، امام سجاد کہتے ہیں حمد پروردگار ہے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ ایسی عالمہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم۔ لیکن اگر شہزادی زینب عظیم بنی ہیں، عالمہ جو اتنی بڑی عالمہ ہے کہ اس وقت خواتین میں اس سے بڑی عالمہ روح کائنات اور صفحہ ہستی پہ کوئی نہیں، جب جناب زینب ہیں کوئی نہیں ہے اس سے بڑی عالمہ، اتنی بڑی عالمہ۔ نتیجہ لیکن کیا ہے؟ ہمارے یہاں دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد جب ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اور وہ عالمہ غیر معلمہ جس کو امام سند دے رہا ہے، خیام میں آگ لگی، آئیں امام سجاد کے پاس، اے بیٹا سید سجاد، اے وقت کے امام، بتائیے خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ شہزادی آپ تو خود عالمہ ہیں، آپ کیوں آئی ہیں سوال کرنے امام سجاد سے؟ آپ خود پڑھی لکھی ہیں۔ شہزادی آواز دیں گی، عالمہ ہوں اسی لیے امام وقت سے پوچھ رہی ہوں۔ ایسے کوئی عالمہ نہیں بنتا، عالمہ ہوں اسی لیے امام وقت سے پوچھ رہی ہوں۔ آج کی دو چار اردو کی غلط سلط غیر معتبر کتابیں پڑھنے کے بعد سیدھے مراجع پہ اعتراض کرنے والے اور ہوتے ہیں، لیکن عالمہ غیر معلمہ ہونے کے باوجود بھی ایک ایک مسئلے کو امام وقت سے سوال کرنے والی ذات کا نام زینب ہے۔ اگر زینب عظیم ہے، عالمہ ہے، تو بتا رہی کیوں عالمہ ہوں؟ میں اگر سوال بھی کروں گی تو امام وقت سے کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، زینب کتنی عظیم کیوں نہ ہو، امام نہیں ہے۔ سوال امام سے ہوگا، سوال وقت کے امام سے ہوگا۔ آپ بتائیں کیا جناب زینب کو مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے؟ شہزادی کو مسائل معلوم تھے، لیکن شہزادی بتا رہی امام امام ہوتا ہے، اس سے سوال کرنا چاہیے، اس سے سوال کرو تبھی تم عالمہ غیر معلمہ یا میں عالمہ غیر معلمہ ہوئی۔ شہزادی زینب کا کمال، عبادت کا مرحلہ۔ اگر زینب کے اندر وہ جذبہ آیا، عبادت کا مرحلہ، ہمارے یہاں جو عبادتیں ہوتی ہیں، خواتین اب وضو کیسے کریں؟ نیل پالش لگائے ہوئے ہیں، چھوڑو ابھی تو شادی میں آئے ہیں، اب نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیکن نیل پالش یہ تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اب نماز کیسے پڑھیں؟ بارش ہو رہی ہے، مسجد کیسے جائیں، فلاں جگہ کیسے جائیں، مشکل ہے۔ نیل پالش سے جو نماز کو چھوڑ دے وہ اور ہوتی ہیں، لیکن بھوک، پیاس، شدت غم، عطش، سب کے باوجود بھی امام سجاد بیان کرتے ہیں میری بھوک زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ صرف تعریف، ایسے کوئی علی کی زینت نہیں بنا ہے، ایسے شہزادی علی کی زینت نہیں بنی۔ بھوک اور پیاس اور کیا عالم ہے، وہ خود امام سجاد کا جملہ ہے کہ کربلا میں سب کی پیاس کا اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن حضرت عباس، امام حسین اور جناب زینب کی پیاس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کب سے پیاسے تھے۔ امام حسین، حضرت عباس کب سے تو اندازہ نہیں، لیکن کب تک کا ہے؟ شہزادی زینب کے بارے میں وہ کب تک کا بھی اندازہ نہیں کہ کب پیاس بجھی، کتنی بجھی، کتنا آپ نے پانی پیا، کوئی اندازہ نہیں۔ وہ عظیم ذات ہے، اور اسی لیے جب امام سجاد نے دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنی، پھوپھی اماں بیٹھ کے آپ نماز ادا کر رہی ہیں، بیٹا کیا کروں؟ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اگر میں کھاؤں تو بچے کیا کھائیں گے؟ میں بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں، خود مختصر سا کھانا کھاتی ہوں، کمزوری آ گئی۔ لیکن وہ عالمہ غیر معلمہ بتا رہی ہے میں زینب ہوں، جذبہ نصرت حسین آؤ مجھ سے سیکھو۔
اگر کہہ سکتے ہو زینب اس گھر کی پروردہ ہے، اور بھی مثالیں میں نے بیان کی کربلا کی، آؤ مجھ سے سیکھو، ہم بتائیں گے۔ عرفان جناب زینب، عبادت جناب زینب، شجاعت جناب زینب، کوئی مرد اس عالم میں بول نہیں سکتا جس عالم میں جناب زینب نے خطاب کیا ہے، جس عالم میں جناب زینب بولی ہیں۔ خطبوں کو عرض کرنا تھا لیکن اپنی بات کو یہیں پہ روکتے ہوئے، جناب زینب جس مرحلے پہ آئی ہیں، کسی کا ایک لال اگر دنیا سے چلا جائے، کسی ماں کا، پھر وہ ماں آپ اس کے گھر میں جائیں کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اگر اس کو ذمہ داری دی جائے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی ہے۔ لیکن اللہ اللہ کمال زینب، حسین کو بھی کتنا بھروسہ ہے جناب زینب کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا جناب زینب کے اوپر۔ دنیا میں ایک کورس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ کا کورس ہوتا ہے، مدیریت بحران۔ جب سونامی آئی یا کوئی آپ کے یہاں ابھی کون سا طوفان آیا تھا، جو سائیکلون آیا یہاں پہ، جب ایسے بڑے آپدائیں آتی ہیں تو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، بہت سی ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، تمہارا کام ہے کھانے پہنچانا، تمہارا کام ہے میڈیکل کا، تمہارا کام ہے مریضوں کو دیکھنا، تمہارا کام ہے یہ، تمہارا کسی ایک آدمی کے حوالے تو نہیں کیا جاتا، سب کے گروپ بنائے جاتے ہیں الگ الگ، کسی ایک کے حوالے کر دے گا، کسی ایک کے بس کی بات نہیں، سارے کام کرنا، ہم ٹیم بنائیں گے، ہم گروپ بنائیں گے، تمہارا کام یہ، تمہارا کام یہ، تمہارا کام یہ، تمہارا کام۔ لیکن حسین نے ساری ذمہ داری دی ہے ایک ذات کو، جناب زینب کو۔ کیا کرائسس مینجمنٹ تھا! وہی زینب طلایا بھی خیموں کا پھرے گی شام غریباں، وہی زینب بچوں کو تلاش بھی کر کے لائے گی، وہی زینب بچوں کو کھانا بھی کھلائے گی، وہی زینب خیام، جلے ہوئے خیام کی حفاظت بھی کرے گی، وہی زینب سکینہ کو باپ کے سینے سے بھی لے کے آئے گی۔ دنیا کا کوئی ایک گروہ ایک کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک اکیلی زینب، کیا کرائسس مینجمنٹ ہے! ایک تنہا زینب، ایک اکیلی زینب سارے کام تنہا کر رہی ہے، اور اس پہ بھی کمال یہ کہ اپنے دو بچوں کا داغ سینے پہ اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی ہے۔ کبھی سکینہ کی حفاظت ہے، کبھی سید سجاد کی حفاظت ہے، کبھی بچوں کو دیکھنا ہے، کبھی کھانے پہنچانے، اپنے بچوں کا کوئی خیال ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تاریخ کربلا کہتی ہے جب بھی حسین کوئی جنازہ لے کے آتے تھے، آگے آگے زینب استقبال کرتی تھی، وہ رسا کو پرسا دیتی تھی، لیکن جب محمد کے جنازے آئے زینب نظر نہیں آتی۔ حسین نے سوال کیا میری بہن زینب کہاں ہے؟ اب جو تلاش ہوئی کیا دیکھا خیمے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھے ہوئے، اے معبود میری قربانی کو قبول کر لے، اے معبود اپنے بھیا کے سامنے جانا نہیں چاہتی، کہیں میرا بھیا شرمندہ نہ ہو جائے کہ زینب کے لاڈلے قربان ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ زینب اپنے بچوں پہ نہ روئی، زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ کربلا گزر گئی، زینب نہ روئی۔ کوفہ گزر گئی، زینب نے اپنے لاڈلوں پہ گریہ نہ کیا۔ شام آ گئی لیکن زینب نہ روئی، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا جب سرائے شہداء آنے لگے، ایک ایک سر آتا ہے، بی بی اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے۔ فروہ نے جناب قاسم کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جناب ام لیلہ نے اکبر کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب سارے سر تقسیم ہو گئے، دو ننھے سر ہیں جن کے لینے والی کوئی بی بی نہیں ہے، لانے والی عورت نے سوال کیا کیا ان کی ماں دنیا سے گزر گئی؟ زینب نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، میں زندہ ہوں لیکن میں امام پہ روؤں گی، اپنے لاڈلوں پہ گریہ نہ کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ زینب اپنے بچوں پہ نہ روئی، زینب نے اپنے لاڈلوں پہ گریہ نہ کیا، لیکن وہی مقتل بیان کرتا ہے جب یہ قافلہ رہا ہو کر مدینے آیا، شہزادی اپنے گھر میں گئی، حجرے میں داخل ہوئی، دو چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، اپنے آپ کو بستر پہ گرا دیا۔ اے میرے آن، اے میرے محمد، کہاں ہو میرے بچوں، کہاں ہو میرے لاڈلوں، آؤ تمہارے دوست سوال کرتے ہیں۔ اے میرے بچوں معاف کرنا، تمہاری ماں تم پہ نہ روئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باراللہ ہماری اس مختصر سی مجلس اعزا کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اس سال 40 پہ اگر ہم نہیں جا سکے انشاءاللہ اگلے سال ہمیں توفیق دے کہ 40 پہ کربلا میں رہیں۔ پروردگار ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ادھورے لگتے ہیں اس امام کے بغیر۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم فرش پر بیٹھ کر اپنے امام کی زبانی مجلس سن سکیں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔